بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ I've been to USA several times. Once when I went to USA after 9/11 in the year 2003, I had gone to Los Angeles. When I land in the Los Angeles airport, the immigration, oh, cap and a beard, go for inquiry. There they asked me a question, what is the profession? I said, my profession is to spread truth. I'm a Dai. Jesus Christ, peace be upon him, said, seek ye the truth and truth shall free you. Mentioned the Gospel of John. So I'm a Dai. Who are you? What type of a Muslim are you? I said, I'm a Muslim. No, what type, what sect of Muslim are you? Are you a Wahhabi? I said, yes, I'm Wahhabi. Said, yes, I'm Wahhabi. Said, yes, I'm Wahhabi. I'm Abdul Wahhab. Allah subhanahu wa ta'ala is called as Wahhab, the bestower. I'm Abdul Wahhab. I'm a servant of Allah subhanahu wa ta'ala. اب ہم پوچھتے ہیں، اے وہابیوں جو اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں، ہاں پھر یہ بھی کہتے ہیں ہمیں کوئی وہابی کہتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ اللہ کا نام ہے۔ اگر تمہیں اللہ کے نام سے ہی نسبت رکھنی ہے تو رحمانی کیوں نہیں کہتے، جباری، قہاری، کریمی کیوں نہیں کہتے، خالی وہابی کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہتے ہو کہ جس کی تم پیروی کرتے ہو وہ اپنے آپ کو محمد بن عبد الوہاب کہتا ہے۔ نام کیا تھا؟ محمد۔ باپ کا نام کیا تھا؟ عبد الوہاب۔ اب ان کا نام محمد، تو ان کی طرف اگر اہل حدیثوں کو منسوب کر کے بولنا ہے تو محمد ہی بولو، اس لیے کہ ان کا نام محمد تھا۔ اور اگر باپ کی طرف منسوب کر کے ہم کو وہابی کہا جاتا ہے تو ان کے باپ کا نام تو وہاب نہیں تھا، عبد الوہاب کا، تو عبد الوہاب ہی بولو، اس لیے کہ ان کا نام عبد الوہاب تھا، وہاب نہیں تھا۔ اگر تم اس سے اللہ کے ماننے والے اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہو تو صرف وہابی کیوں؟ رحیمی کہو، کریمی کہو، رحمانی کہو۔ لہذا میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ ہمیں وہابی کیوں کہا جاتا ہے، اور جبکہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں منسوب کیا جاتا ہے انہی کی طرف، محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی طرف، لیکن یہ نسبت کچھ اب تک سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر نام کی طرف نسبت ہے تو ان کا نام محمد تھا، ہمیں محمد ہی کہا جاتا۔ باپ کی طرف اگر منسوب کیا جاتا تو عبد الوہاب ہی کہا جاتا، اس لیے کہ باپ کا نام عبد الوہاب تھا۔ اور آخری بات، اس لیے کہتے ہو کہ جس کی تم پیروی کرتے ہو وہ اپنے آپ کو محمد بن عبد الوہاب کہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہو کہ جس کی تم پیروی کرتے ہو وہ اپنے آپ کو محمد بن عبد الوہاب کہتا ہے۔ یہ حنبلی المسلک تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل حدیث کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتا، اپنے آپ کو وہ حنفی نہیں کہتا، اپنے آپ کو وہ مالکی نہیں کہتا، اپنے آپ کو وہ شافعی نہیں کہتا، اپنے آپ کو وہ حنبلی نہیں کہتا۔ یہ حنبلی المسلک تھے، انہوں نے اپنی نسبت مشہور امام احمد بن حنبل کی طرف کر رکھا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اہل حدیث اپنی نسبت کسی شخصیت کی طرف نہیں کرتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ لہذا کس بنا پر ہمیں وہابی کہا جاتا ہے، آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اچھا، اس آدمی سے انہیں دشمنی کیوں ہوئی ہمارے بھائیوں کو؟ اصل میں اس بیچارے سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ گناہ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر عمل کر لیا تھا، یہ بہت بڑا گناہ تھا اس کا۔ کس حدیث کے اوپر عمل کر لیا تھا؟ اس سے پہلے کہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، میں یہ بتا دوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ سعودی عرب کے اندر قبروں کو پختہ بنا لیا گیا تھا، اور پکی قبریں بنا بنا کر کے لوگ ان قبروں سے استمداد کرتے تھے، قبر والوں کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے تھے، ان سے
استمداد کرتے تھے، مدد مانگتے تھے، حضرت محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے حکومت کی مدد سے ان تمام پکی قبروں کو اکھاڑ دیا اور انہیں زمین کے برابر کر دیا۔ انہوں نے کون سا گناہ کیا؟ انہوں نے جو یہ عمل کیا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں کیا، اور اگر حدیث پر عمل کرنا گناہ ہے تو یہ گناہ ان سے ہوا ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ حدیث اس طرح، وان ابی الحیاج الاسدی قال قال علی رضی اللہ تعالی عنہ الا ابعثک الا ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدع تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته، رواہ مسلم کی کتاب الجنائز۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم کتاب الجنائز کے اندر ہے۔ راوی حضرت ابو حیاج اسدی ہے۔ حضرت ابو حیاج اسدی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ ابو حیاج، کیا میں تجھے ایسی مہم کے اوپر نہ بھیج دوں جس مہم کے اوپر خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ ابو حیاج نے کہا کہ اے نبی کے داماد محترم، جس مہم پر نبی نے آپ کو بھیجا تھا، اگر آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ وہ مہم کون سی تھی جس مہم پر نبی نے آپ کو بھیجا تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نبی نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک مہم کے اوپر بھیجا تھا کہ جو اسٹیچو نظر آئے اسے تو برابر کر دے، اسے مٹا دے، اور کوئی بھی ابھری قبر نظر آئے تو اس ابھری قبر کو برابر کر دے۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کوئی بھی ابھری قبر نظر آئے تو اس کو برابر کر دے۔ اگر محمد بن عبد الوہاب نجدی نے اگر پکی قبروں کو توڑ کر کے انہیں برابر کر دیا تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اوپر عمل کرنا ہوا۔ اگر اس وجہ سے لوگ محمد بن عبد الوہاب نجدی کو برا کہتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، اس لیے کہ بات کہاں پہنچ رہی ہے؟ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہے کہ وہ کام آپ نے اپنے داماد محترم سے کروایا جو کام حضرت محمد بن عبد الوہاب نجدی نے کیا۔ ثابت کیا ہوا کہ ہم وہابی نہیں ہیں۔ کیوں ہمیں وہابی کہا جاتا ہے؟ آج تک یہ بات میری سمجھ نہیں ہے۔ اور نہ ہم نجدی ہیں، اس لیے کہ جب ہم کسی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہی نہیں ہیں تو وہابی کہنا ہم کو اور نجدی کہنا کیا مانا جا رہا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں